السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کیسے گزاریں؟ خرم مراد رحمۃ اللہ کا ایک کتابچہ ہے جس کو ہم سلسلے وار اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہمارے پارٹ 193 کے اندر آپ کیا کریں اس رمضان کے اندر، اس ضمن میں خرم مراد صاحب نے 10 نکات پیش کیے تھے اور ان 10 میں سے 5 پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلا نیت اور ارادہ، دوسرا قرآن مجید سے ہمارا تعلق، تیسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، چوتھا نیکی کی جستجو کرنا، اور پانچواں قیام اللیل میں جتنا ہم استفادہ کر سکتے ہیں اتنا ہم کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سے چھٹا ہے ذکر اور دعا، اس کا اہتمام کرنا پوری زندگی میں، اور یہ ہر وقت ضروری ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ذکر ہے، چاہے دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء و جوارح سے۔ روزہ بھی ان معنوں میں ذکر ہے، بھوک پیاس بھی ذکر ہے، اور تلاوت قرآن خصوصاً نماز میں تو ہے ہی ذکر کی بڑی اعلیٰ و عرفہ صورت۔ لیکن رمضان المبارک میں زبان سے ذکر یعنی کلمات ذکر کا ورد اور دعا کا اہتمام بہت ضروری اور نافع ہے۔ یہ نفل ہے مگر ثواب فرض کا پاتا ہے، اس سے غفلت دور ہوتی ہے اور توجہ رمضان کی خیر اور برکت حاصل کرنے پر مرکوز رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ جیسے کلمات کا ورد کثرت سے کیجیے تاکہ زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ ذکر کی ایک صورت دعا ہے۔ دعا کی بنیاد یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی مل سکتا ہے اور سارے اختیارات اور خزانوں کا مالک صرف وہی ہے۔ دعا اپنے سراپا محتاج اور فقیر ہونے کا اقرار ہے۔ ہم اپنے کو صرف اللہ کا محتاج اور فقیر سمجھیں، یہی عبودیت کی روح ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ عظیم خیر اور برکت کا حامل ہے، اس لیے بار بار اپنے آقا کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ رمضان میں عام اوقات کے علاوہ قبولیت کے خاص اوقات بھی ہیں، ان میں افطار کا وقت بھی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں کوشش کریں کہ پہلے عشرے میں رحمت کی طلب کثرت سے کریں، دوسرے عشرے میں مغفرت کی، اور تیسرے عشرے میں نار جہنم سے رہائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عشروں کی یہ برکات بیان فرمائی ہے۔ بیہقی سلمان فارسی رضی اللہ اس کے راوی سے روایت ہے۔ چند اذکار یاد کر کے اپنے نصاب ذکر بنا لیں اور اس کی پابندی کریں۔ مختلف اوقات اور حالات کی دعاؤں اور جامع مسنون دعاؤں میں سے بھی ہر رمضان میں چند دعائیں یاد کر لیا کریں۔ اگلا نقطہ، شب قدر اور اعتکاف۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر اور قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں مہینوں اور ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات قیام کرے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں اور دین اور دنیا کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ سے روایت ہے۔ اگر آپ اس رات کی خیر سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابن ماجہ میں انیس بن مالک
رضی اللہ کی روایت ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے یہ ہم کو یقینی طور پر نہیں بتایا گیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ بعض احادیث میں کہا گیا کہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات یا رمضان المبارک کی کوئی بھی رات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، اور اگر اس رات قیام اور عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ اجمعین اور صلحاء کی روایات سے 27ویں رات کی تائید ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں خرم مراد رحمۃ اللہ کے خیال میں اس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں یہ رات معلوم ہے اور یہ 27ویں رات ہے تو یہ حکمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں رہیں، محنت کریں، اپنی آتش شوق کو جلتا رکھیں، آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے تلاش کریں۔ اس سے زیادہ ہمت ہو تو اس عشرے کی ہر رات میں، اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہو تو رمضان کی ہر رات میں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے وہ یہ کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں ہر وقت ہمتاً جستجو بنا رہے، مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کام سے زیادہ ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر معلوم ہو کہ یہ رات کون سی ہے تو صحیح اور جہد کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ ہاتھ نہ آئے گی۔ اس رات کے قیام میں سے وہ سارا خیر اور برکت تو حاصل ہوگا ہی جو کسی بھی رات کے قیام سے حاصل ہوتا، لیکن ایک طرف تو اس عام خیر اور برکت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان المبارک ہماری امت پر اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ہمارے لیے کم وقت اور مختصر عمل میں وہ ثواب اور اجر رکھا ہے جو دوسری امتوں کو طویل مدت اور بہت عمل سے حاصل ہوتا تھا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی مثال ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملتی ہے جتنی یہودیوں کو فجر سے ظہر تک اور عیسائیوں کو ظہر سے مغرب تک کام کر کے ملی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ اس کی روایت کی ہے۔ شب قدر ہمارے رب کی اس خصوصی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جہاں چنانچہ آپ کمر ہمت کس لیجئے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم آخری عشرے کی ہر طاق رات اللہ کے حضور قیام اور صلاۃ، تلاوت اور ذکر اور دعا استغفار میں گزاریں۔ پوری رات ممکن نہ ہو تو نصف آدھی رات کے بعد سحری تک 2-3 گھنٹے گزاریں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیک دیں اور روئیں اور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں۔ قبولیت دعا کی خصوصی گھڑی تو ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر میں اس گھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ وہ گھڑی نامعلوم کون سی ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو ایک مختصر مگر بہت جامع دعا سکھائی تھی جو اس رات میں آپ بھی کثرت سے مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے وہ جو دعا جو کثرت سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں۔ 10 دن کا ممکن نہ ہو تو کم مدت کا صحیح۔ اعتکاف قلب اور روح، مزاج اور انداز اور فکر اور عمل کو للہیت کے رنگ میں رنگنے اور ربانیت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی جستجو کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں، لیکن اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے
کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلہ اور دلچسپی سے کٹ کے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کریں، اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن ایک کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی استطاعت کی حد تک اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جو وقت بھی میں یہاں گزاروں گا وہ میں نے اللہ کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ اگلا پوائنٹ، انفاق فی سبیل اللہ۔ 8ویں چیز ہے اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ سب خرچ کرنا، وقت بھی اور جسم اور جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا۔ اس لیے مال دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو پھر آپ کی سخاوت اور داد و دہش کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کی مانند ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے، قیدیوں کو رہا فرماتے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانہ اور ایک ایک پیسے پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے کم سے کم 700 گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے اس سے بہت زیادہ بھی عطا کریں گے۔ یہ وعدہ اس کے کلام میں ہے جس کی صداقت میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرمایہ کاری کے لیے اتنے بے پناہ منافع کا وعدہ کرنے والا کاروبار اور کہاں پایا جا سکتا ہے، اور اس سرمایہ کاری کے لیے رمضان سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے جب فرض ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ متقین کی لازمی صفت ہے، تقوی کی بنیادی شرط ہے اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ رمضان میں انفاق روزے کے ساتھ مل کر حصول تقوی کے لیے آپ کی کوشش کو کئی گنا زیادہ کارگر اور آور بنا دے گا۔ بس آپ رمضان میں اپنی مٹھی کھول دیں اللہ کے دین کی اقامت اور دعوت کے لیے، اقربا کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے جتنا مال بھی اللہ کی راہ میں نکال سکیں نکالیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو کچھ تنگی اور سختی جیب کے معاملے میں بھی برداشت دیجیے، لیکن جو کچھ دیجیے صرف اللہ کے لیے دیجیے۔ کسی سے بدلہ اور شکریہ کی خواہش آپ کے دل میں نہ ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال نکالیں، سرمایہ کاری کریں اور اپنے ہی ہاتھوں سرمایہ اور نفع دونوں کو ضائع کر دیں۔ زکوٰۃ بھی پورا حساب کر کے اسی ماہ میں نکالیے، اس طرح باقاعدگی بھی آ جائے گی اور ثواب بھی آپ کو 70 گنا ملے گا۔ 9واں نقطہ، انسان کی مدد اور خدمت۔ رمضان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر
مواصلات کا فراغ فرمایا ہے۔ یہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور پہ یہ معاش اور رزق کے دائرے میں ایک دوسرے کی تنگیوں اور محرومیوں، پریشانیوں اور دکھوں میں شرکت اور مدد اور خدمت کا مہینہ ہے۔ آپ کی اپنی بھوک پر اس جہاں آپ میں تقوی، ضبط نفس، امر الہی کی اطاعت اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہیں یہ آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو کچھ بیتتی ہے اس کا کچھ ذائقہ چکھاتی ہے۔ ذاتی تجربہ اور احساس سے آپ کے اندر جو ہے ہمدردی اور مدد کا بڑا مضبوط اور جاندار جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نیکی اور بھلائی اور تقوی کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے، بہت براڈ ہے۔ اس کی شاخیں بے شمار ہیں۔ کھانا کھلانا، مریضوں کے علاج اور عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، حوصلہ رحمی وغیرہ، یہ سب اسی وسیع دائرے کے چند گوشے ہیں۔ اس خدمت کے مستحق سب ہیں، آپ کے اہل عیال اور اقربا بھی، آپ کے دینی بھائی اور دوست بھی، آپ کے پڑوسی بھی اور عام مسلمان اور انسان بھی۔ ہمدردی کے اس ہمگیر کام کی طرف مسلسل توجہ پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو افطار کرانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو، اور اسے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ روزہ دار کو افطار کرائیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا پانی کی ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کو افطار کرائے۔ پھر فرمایا، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں خاص اہتمام کیجیے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے کام آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کریں، سائل اور محروم کو اپنے مال میں سے ان کا حق دیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے رہائی، حوض کوثر سے سیرابی اور جنت میں داخلہ جیسے انتہائی عظیم انعامات مخلوق خدا کی خدمت سے ملتے ہیں۔ ان کو ایذا رسانی سے نماز، روزے اور صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع ہو جاتے ہیں۔ خدمت چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو آپ کے پاس ہو اور دے سکتے ہوں دے دیں، جو آپ کر سکتے ہوں وہ کر دیں۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو حقیر اور کم نہ جانیں۔ ایک وقت کا کھانا ہی ہو، ایک گلاس پانی ہی ہو، ایک روپیہ ہی ہو، ایک اچھی بات ہی ہو، ایک سفارش ہی ہو، ایک پیسے، کتے کی پیاس بجھانا ہی ہو، یہ سب کام آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، 10واں پوائنٹ، آخری پوائنٹ، دعوت الی القرآن، قرآن اور خیر کی طرف بلانا۔ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کی رضا اور اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یہاں کا ہر دکھ درد گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہاں کے دکھ درد سے کبھی نجات نہ ملے گی۔ وہاں کا کانٹوں کا کھانا اور لہو، پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے۔ اس لیے جس خدمت سے کسی کے لیے وہاں کی بھوک پیاس بجھنے کا سامان ہو، اسے وہاں کے دکھ درد سے نجات مل جائے، وہی خدمت اس کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ روزہ دار کو افطار کرانے سے اس کا روزے کا پورا ثواب آپ کو ملے گا، مگر اسی طرح کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر لگا دینے سے تو اس کی نیکی اور بھلائیوں کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ سوچیں
تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ثواب کا۔ قرآن مجید کی وجہ ہی سے رمضان کو عزت اور شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر نزول کے مہینے سے زیادہ موزوں وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کی مشن کی طرف بلائیں اور ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ رمضان المبارک میں آپ معمولات ہوتے ہیں، آپ کی توجہ اپنے تزکیہ، تلاوت قرآن، نفل نماز اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے کی طرف ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس توجہ کی وجہ سے یہ سب سے بڑی نیکیاں سمیٹ لینے کا کبھی ختم نہ ہونے والا راستہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ دعوت اللہ اور دعوت القرآن کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکیوں کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری نہیں، خود آپ کے تزکیہ اور تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ دعوت قرآن، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس سے جو ہے خود کا تزکیہ اور تربیت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے بھی یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک میں عام مسلمانوں کے قلوب یعنی دل اللہ کی طرف اور نیکی اور بھلائی کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں، یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے، وہ اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے لیے لگانے یا اس کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کام کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ رمضان میں نیک کاموں کا جو معمول بنائیں، اس میں اللہ کی طرف بلانے، نیک بات کرنے، اللہ کے دین کے لیے سرگرم کرنے کا کام بھی شامل کر لیجئے۔ افطار پر بلائیں تو چند لمحات اس پر گفتگو کا موقع نکالیں، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت اور ملاقات ہو تو یہ بات ان کے سامنے رکھیں، بات رمضان کے حوالے سے کریں اور اس بات کو مقصد قرآن کے ادائیگی کے لیے کچھ کرنے تک پہنچائیں۔ اپنے رشتہ داروں اور ملاقاتیوں میں چند افراد کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ اس ماہ ان کے ساتھ مسلسل اور خصوصی روابط کے ذریعے انہیں قرآن مجید کا بتایا ہوا کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہے۔ اسی کے ساتھ ان 10 پوائنٹس کا کے اوپر ہماری گفتگو ختم ہوا جاتی ہے، جو خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رمضان کیسے گزارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔